دعائیں بیان کے لیے نوجوان سکالر مولانا علامہ حافظ طلحہ مسرور نوری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بیان سے ہماری ایمان کو تقویت دیں گے۔ سب نے بھرپور نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ہار دیے نہ پار دیے، دو دیے نہ چار دیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ طلحہ مسرور نوری صاحب۔ خاموشی اختیار کر کے بیٹا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ من وجہہ شمس الضحیٰ، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدی، من کفہ بالبحر الحمم، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین، سبحان اللہ، یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم۔ یہ جو میں نے اشعار ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہے ہوئے اشعار، اور ان کے تعارف کے اندر فقط اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ آپ جن کے فرزند تھے نا، ان کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ نے یہ اشعار پڑھے اور ان اشعار کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ گویا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے صبا مصطفیٰ سے جا رے غم کے مارے سلام کہتے، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں
اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا پر نور کی باتیں، ارے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو کہ انہوں نے پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آج ایک بہت ہی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مصطفیٰ کریم کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ آج عنوان جو تقسیم عنوانات کے ساتھ آج جو موضوع سخن جس پہ ہم نے کچھ کلام کرنا ہے وہ ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی، چلے کوئی بات نہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 20 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو کو پیغام کی طرف لے کر چلوں گا۔ میں ایک مرتبہ موضوع پھر سے بولتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کون تڑپ رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ آج کا موضوع ہے جمال مصطفیٰ۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح مصطفیٰ کا میلاد منانے کی۔ میں نے آپ کے سامنے 18ویں پارے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 تلاوت کی۔ اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، لوگوں کسی شک میں نہیں رہنا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کے کائنات کے کریا کریا، علاقہ علاقہ، محلہ محلہ، بستی بستی، جس شے سے چمک رہی ہے نا وہ نور خداوند ذوالجلال۔ میں نے یہ آیت کریمہ کو جب پڑھا نا اس کا ترجمہ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نور سے کائنات چمک رہی ہے، لیکن مجھے حضرت جابر کی کنورسیشن یاد آئی۔ آپ نے تاجدار کائنات سے پوچھا، یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ میرے مصطفیٰ نے خوش ہو کر فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل اشیاء نور نبیک من نورہ، رب نے سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا ہے نا وہ میرا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ امہات الکتب کے اندر آپ کی تفسیر کبیر کا شمار ہوتا ہے، یعنی مدر بکس امہات الکتب، مفسرین جن سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر، آپ اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے اللہ نور السماوات والارض کہا ہے نا، آگے رب کہتا ہے مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح۔ امام راضی کہتے ہیں مشکات سے مراد یہاں پہ قلب مصطفیٰ ہے، اور مصباح سے یہاں پر مراد روشنی محمد مصطفیٰ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، امام راضی کہتے ہیں زجاجہ سے یہاں پر مراد سینہ محمد مصطفیٰ ہے۔ گویا اب ہم نے جب ترجمہ پڑھا نا تو امام راضی کہتے ہیں رب فرما رہا ہے کائنات میں جو بھی روشنی نظر آتی ہے نا وہ نور محمد مصطفیٰ کی وجہ سے نظر آتی ہے، اور آقا کریم کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فانوس کے اندر جگمگ کر رہا ہے نا جس کو قلب مصطفیٰ کہتے ہیں، اور قیامت
تک ہر شے کو تابندگی جہاں سے ملے گی نا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی تو نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر کہا تھا کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار میں کیا اس سے توڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ہمیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، رب ذوالجلال نے نا یوسف علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے اندر نا ایک عجب کام کیا. بادشاہ مصر عزیز مصر کو خواب آئی، خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. آپ نے کہا عزیز مصر 7 سال فراوانی نعمت کے ہوں گے اور 7 سال رب کی طرف سے مصر کے اوپر قحط سالی کا زمانہ آنے لگا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے علم الرؤیا تعبیر الرؤیا دیا تھا. گندم کو سٹاک کرنے کا سارا کلیہ رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا تھا. گندم کو پہلے 7 سال کی فراوانی نعمت کے اندر جب سٹاک کر لیا گیا نا تو اگلے 7 سال جو قحط کے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام گندم کی تقسیم کیا کرتے تھے. 3 مہینے رہ گئے، گندم ختم ہو گئی. اب 3 مہینے قحط کے باقی ہیں، گندم ختم ہو گئی ہے. اب یکا یک بھوک کی وجہ سے لوگ نڈال ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کی موت ہونا شروع ہو گئی. حکم خداوندی ہوا، یوسف علیہ السلام ساری خلقت کو جمع کر کے ذرا اپنے رخ سے نقاب تو ہٹا کر دیکھو. ساری خلقت کو جمع کرو اور ذرا اپنے رخ سے نقاب تو ہٹا کر دیکھو. حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری خلقت کو جمع کیا، اپنے رخ سے نقاب ہٹایا. حسن یوسف کی ایسی تابندگی تھی کہ سب کی بھوک وہیں پر ختم ہونا شروع ہو گئی. اب یہاں پر میں میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سہارا اور آسرا کیوں نہ لوں؟ اگر ماں بولی سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر کہا 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنعانی اور جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہاں. کیا بات، یہ جمال محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. مجھے مہاتما گاندھی یاد آ رہا ہے. آسٹیریٹی سادگی کی تحریک چلایا کرتا تھا. 1924 کا زمانہ ہے. سادگی لحاف پہن لیتا تھا، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا، سادگی کی تحریک چلاتا تھا. اس نے نا سارے ہزار کے مجمع میں نا کچھ ایسے الفاظ کہے جو آج تک تاریخ کے اوراق پہ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. اس نے ساروں کو جمع کر کے کہا، اس نے کہا I became more convinced that it was not the sword who won the place of Islam in those days in the scheme of life. مہاتما گاندھی کہتا ہے میں نے اسلام کو غور کیا تو مجھے پتا چلا اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے.
اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے. ہاں جب زیادہ کفار تنگ کرتے تب آقا کریم جہاد فرماتے, وگرنہ اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا. لوگوں نے کہا پھر کیسے پھیلا ہے؟ اس نے تڑپ کر کہا, اٹ واز دی ریجٹ آف دی ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. اٹ واز دی scrupulous regards of pledges. His intensity create devotion to his followers, to his members, his intrepidity, his fearlessness, his believeness of Allah Almighty took the mission to the success. مہاتما گاندھی تڑپ کر کہتا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, جمال مصطفیٰ سے پھیلا. اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا, اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, نور مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, ہدایت مصطفیٰ سے پھیلا ہے. وہ ہدایت جو ابو بکر کو ملی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, ابو بکر کو ہدایت ملنے کی وجہ سے پھیلا ہے, عمر کو ہدایت ملنے کی وجہ سے پھیلا ہے, عثمان کو ہدایت ملنے کی وجہ سے پھیلا ہے, علی شیر خدا کو ہدایت ملنے کی وجہ سے پھیلا ہے. قصہ مختصر, جو اسلام تلوار سے کہتے ہیں نا کہ پھیلتا رہا ہے, ارے بدبختو اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے سے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا اسیر بنائے. اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال محمد مصطفیٰ کی دل میں تڑپ رکھنے والا بنائے. میں اس اپنے واقعے کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے نا سبحان اللہ. اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا ذوق بتانا چاہیے کہ آپ بھی اختتام کی طرف جانا چاہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے در کی خیرات لینا چاہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں. نام ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ ہے کون سے تابعی ہیں؟ یہ وہ تابعی ہیں کہ جب بدبخت یزید نے وہ 3 دن واقعہ حرہ مدینہ المنورہ میں اپنے گھوڑے خچر اور وہ سارے اپنے اس نے حرام کاریاں معاذ اللہ استغفر اللہ کروائی تھی نا, تو یہ نا چھپ کر نا قبر محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھ گئے تھے. 3 دن کے بعد جب باہر نکلے نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے مسجد نبوی میں تو آزان نہیں ہوتی تھی, 3 دن آزان بند تھی, آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے. کہتے کیسے پڑھی ہے؟ 3 دن تو مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی. حضرت سعید بن مسیب تڑپ کر کہتے ہیں آزان نہیں ہوئی, مجھ سے پوچھو نا, سمعت الاذان من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 5 وقت مجھے آزان قبر مصطفیٰ سے آتی تھی. یہ عرض کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا حلب چلے گئے. جب آقا کریم کا ظاہری آپ پردہ فرما گئے نا, آپ کو بتاؤں جمال مصطفیٰ میں لوگ کس طرح تڑپا کرتے تھے, کس طرح مچلا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم ظاہری پردہ فرما گئے نا تو آپ حلب چلے گئے. ایک دن رات کو سوئے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے آ کر کہا یا بلال ما جفاؤک, بلال یہ کیسی جفا ہے, تم مدینہ اب مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے ہو.
مدینہ منورہ تو آؤ، مجھے اپنا آ کے مل کر تو جاؤ۔ حضرت بلال حبشی تڑپ کر حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی دن دوڑتے ہوئے آئے۔ ہر مدینہ کے گلی کوچوں کے اندر آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ سب نے اصرار کیا بلال وہ آذان تو سنائے نا جو آذان آپ محمد مصطفیٰ کو سنایا کرتے ہیں۔ بلال حبشی کا ایسا تو نہیں مقام نا، ایسے ہی تو نہیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھنے کا جب وقت آیا نا، سب نے کہا کوئی عرب کا سردار چڑھے گا، حضور نے کہا نہیں میرا بلال چڑھے گا۔ جنت میں بیٹھی ہوئے مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ حوروں کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں اے حور تو ابو بکر کی ہے، اے حور تو عمر کی ہے، اے حور تو عثمان کی ہے، اے حور تو علی کی ہے۔ ایک سیدہ ساری حوروں کی سردار بیٹھی تھی، حضور نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اے حوروں کی سردار تو میرے بلال کے لیے ہے۔ آگے سے اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ نے اچھی اچھی حوریں جو ہیں ابو بکر کو دے دیں، عمر کو دے دیں، عثمان کو دے دیں، علی کو دے دیں، میں حوروں کی سردار میرے لیے بلال ہی بچا ہے۔ مصطفیٰ نے تڑپ کر کہا ارے تم بولتی کیوں ہو، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھنا ہے کہ تمہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ تو سارے مدینہ المنورہ والوں نے کہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آذان سنائے نا جو کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آپ نے چہرہ والضحیٰ کی طرف منہ کر کے سنائی تھی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری نظروں سے میرے یار کا روضہ دیکھو۔ آپ نے کہا میں آذان نہیں سنا سکتا کیونکہ جب میں آذان پڑھتے پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ کی زبان بابرکات اور اس ذکر کے اوپر پہنچتا تھا نا تو میرے سامنے چہرہ والضحیٰ میری نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، تو میں آذان نہیں سنا سکتا۔ انہوں نے نا مدینہ والوں نے اصرار کیا، دیکھیں جمال مصطفیٰ تڑپ ایسی ہے، انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا امام حسن و حسین کو لائیں، چھوٹے چھوٹے تھے، کہا آپ ان کو بولے نا آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے، آذان پڑھ کر سنا۔ اب امام حسن و حسین چھوٹے چھوٹے انگلی پکڑتے ہوئے تابعین کی آئے، آ کر کہنے لگے یا بلال کنت احب ان اسمع تلک الاذان انت تقول فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں وہ اذان ہمیں بڑی ہی پسند ہے جو آپ محمد مصطفیٰ کے دور کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سادات کا حکم آیا ہے نا، اب سادات کے حکم کو نہیں ٹالا جاتا، آپ نے بآواز بلند کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، بس اتنا کہنا تھا، آپ وہیں پر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام تابعین نے ہلایا، ہوش میں آئے، پھر کہنے لگے اشہد ان محمد، غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے کہا حضرت بلال کو کہ آپ آذان کیوں نہیں آگے پڑھ رہے؟ کہا کیسے پڑھوں جمال مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ اب حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اللہ یہ خیرات ہر مؤذن رسول کو عطا کرے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب 2 مرتبہ بے ہوش ہوئے نا اب کی
کی مار حضرت بلال حبشی نے جب آزان پڑھتے ہوئے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آزان ساری پڑھ گئے. سارے تابعین نے کہا اب کا آپ نے کیسے آزان پڑھ لی؟ تڑپ کر کہتے ہیں آزان پڑھتے پڑھتے جب محمد پہ پہنچا تھا نا، خدا کی قسم جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے تھا. تو میں ان اشعار کے اوپر پھر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ منتظمین محفل کا میں کہتا ہوں رزق کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر، عزت کے اندر اپنی حفاظتوں کے حصار اور برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اللہ ہمارے دلوں کو عشق محمد مصطفیٰ سے منور فرمائے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھے ماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے ادیب کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین دے کنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من نالے، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من نالے، مگر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. اور یہ آخری مصرع ہے. میں پہلے ہی آپ کے ساتھ جو ہے دست بستہ جو ہے معافی کا طلبگار ہوں. اگر آپ کے دلوں کو لگے نا تو سبحان اللہ بول دیجئے گا. جو در فاطمہ نو ہی نوکری نو چھڈے، فاطمہ دی در دی نوکری نو جیڑا چھڈے، حرامی ہوندا ہے حلال کوئی نہیں. جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در کی نوکری چھوڑ دینا، اس کے رگوں کے اندر حلال خون نہیں ہوتا. حلال خون کا مستحق وہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ذکر مصطفیٰ آئے، باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جا مہک مہک جائے، چشم فیض حضور کیا کہیے، ساغر دل چھلک چھلک جائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسیر بنائے. آمین. وآخر دعوانا